السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، پچھلے ہفتے میں قرآن مجید کے تعلق سے قرآن مجید کی تلاوت، اس کی فضیلت، اجر و ثواب کے بارے میں قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا قیامت کے دن، کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج اسی قرآن کے متعلق ہی کچھ نصیحت جو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور پھر آپ تمام لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے یہ عظیم کتاب، یہ عظیم معجزہ نازل فرمایا، اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایک عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کا بڑا ہی عظیم اجر و ثواب ہے۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں غور و فکر کرنے کی ہیں، اس پہ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور قرآن مجید کو کچھ وقت دینا چاہیے۔ روزانہ کا آپ اور مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام لوگوں کی یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کھولا کریں، روزانہ قرآن پڑھا کریں۔ آدھا صفحہ ہی پڑھیے، 2-4 آیت ہی پڑھیے، 1 صفحہ ہی پڑھیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ پڑھ لے جائیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تھوڑا سا ہی پڑھیے، لیکن روزانہ کا معمول بنا لیجیے۔ روزانہ کا معمول بنائیے کہ آپ کا قرآن سے تعلق روزانہ کا ہو، ڈیلی کا ہو۔ قرآن کھولیے، پڑھیے، اس میں غور و فکر کیجیے، کبھی تلاوت کیجیے، کبھی اس کا ترجمہ پڑھیے، کبھی اس کی تفسیر پڑھیے۔ یقین جانیے کہ جو سکون، جو قلبی سکون ملے گا، جو دلی سکون ملے گا، وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا ہے۔ اب اپنے رب سے ہم کلام کریں گے، اپنے رب کے پیغام کو پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، تو یہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ آپ کے مبارک اوقات لکھے جائیں گے اور اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں غور کیجیے۔ آپ قرآن پڑھنے میں جو محنت کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین اس کو ضائع نہیں کرے گا، بلا نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ چیزیں لکھی جائیں گی۔ ایک آیت کو پڑھنے میں آپ پڑھتے پڑھتے جو آپ کی حلق سوکھ جاتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کی آواز بیٹھ جاتی ہے، آپ کو دقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بھلا نہیں دیا جائے گا، یہ ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، رجسٹرڈ میں درج ہیں، وہ چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گی، آپ کو اس پر بہترین اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ قرآن کو جو وقت دیتے ہیں، قرآن کے ساتھ جو آپ کی انکساری ہے، قرآن کے ساتھ جو آپ کا تواضع ہے، یہ برباد نہیں کیا جائے گا، یہ بھلایا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے آپ کے لیے بند راستوں کو کھول دے گا۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھتے ہوئے جب آپ کسی آیت پہ رکتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کیا ہے، بیان کیا اللہ رب العالمین نے۔ پچھلے قوم اور قصے کی کہانیوں کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، آپ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی عظمت پہ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی اس تخلیق پر جو اس نے آسمان و زمین اور یہ خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ کے قطرات جب آپ کے رخسار پہ گرتے ہیں، تو یہ ضائع نہیں کیے جائیں گے، یہ برباد نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا اجر اللہ رب العالمین کے ہاں ملے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو پلٹتے ہیں، صورتوں کو پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ بھی چیز، یہ قرآن کے ساتھ آپ کا بیٹھنا، قرآن جو آپ کو روک کے رکھتا ہے، تو یہ چیز برباد نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اور اسی لیے اور قرآن کے ساتھ جتنی آپ کی صحبت ہوگی، جتنا آپ قرآن کا ساتھی بن جائیں گے، یقین جانیے کہ آپ اہل قرآن میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا شمار اہل قرآن اور اس کے خاص لوگوں میں سے ہوگا، ان لوگوں میں سے ہوگا کہ آپ یا تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں، یا قرآن مجید کے کچھ آیتیں، کچھ لائنیں یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، یا اس کو پڑھتے ہیں، سرسری نظر سے تلاوت کرتے ہیں، یا اس کو صرف تلاوت مقصود ہوتی ہے، یا کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو سنتے ہیں،
آپ اس کو بغور سنتے ہیں، کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس پہ ٹوکتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اس سے غلطی ہو رہی ہے. یا اسی طریقے سے آپ حافظ قرآن ہیں، مراجعہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی مراجعہ کرنا یا دہرانا یا اپنے حفظ کو بار بار پڑھنا اس کو، تاکہ وہ آپ کا حفظ برقرار رہے، آپ اس کو بھول نہ جائیں. یہ ساری چیزیں کوئی آسان نہیں ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا ہو اور اسی طریقے سے اس میں غور و فکر کرنا ہو، مراجعہ کرنا ہو، کسی کو پڑھانا ہو، یہ سب ساری چیزیں بہت آسان نہیں نظر آتی ہیں. یہ ساری چیزیں بہت آسان نہیں ہیں، بلکہ انما هو بتوفیق من اللہ سبحانہ وتعالی، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے. اللہ کی توفیق ہوگی تبھی آپ قرآن پڑھیں گے. اللہ سے توفیق کی دعا کیا کیجیے. ہر نیک عمل کے اندر اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور مزید توفیق دے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور اللہ کی توفیق برابر جب کوئی عمل کیا جاتا ہے، کوئی نیکی کی جاتی ہے تو اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور یقین جانیے کہ یہ جو قرآن کو اپنا وقت دیتے ہیں، قرآن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے اختیار کیا ہے. تو آپ یعنی جن کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے، تدبر کرنے کی، تلاوت کرنے کی، مراجعہ کرنے کی، اس کے معانی پر غور و فکر کرنے کی، یقین جانیے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو اختیار کر لیا، اللہ کا خاص انعام آپ کے اوپر ہے. اور یاد کیجئے کہ جب غور کیجئے، یاد کیجئے کہ جب اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، ان اللہ اصطفاک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، فثبت، تو ثابت قدم رہو، جم جاؤ، برابر قرآن کو وقت دو، 5 منٹ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح، لیکن روزانہ قرآن کھولنے کے عادی بن جاؤ. ایسا نہ ہو کہ صرف رمضانی مسلمان بن جاؤ، صرف رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، صرف رمضان میں قرآن اٹھاؤ، اس کے بعد طاقوں کی زینت بن جائے، قول و قسم کی کتاب سمجھی جائے. نہیں، بلکہ قرآن سے ہمیشہ ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے. ہمیشہ ہم قرآن سے لگے رہیں، ہمیشہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہیں، اور جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ ہم سے کہنا چاہتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور کر دے. اللہ تعالیٰ میں قرآن اور اس کے خواص میں سے بنائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.